السلام على اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی رسول الثقلین محبوب رب المشرقین المغربین جد الحسن والحسین ابو القاسم محمد وعلی اہل بیتہ طیبین الطاہرین المعصومین المظلومین بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین صلوات پڑھیں۔ عزاداران امام رضوی کالج بامبے کی 7th مجلس 7ویں مجلس 1446 ہجرے کی جو last 10 years of Prophet's life in مدینہ، اللہ کے رسول کے آخری 10 سال زندگی کے 63 years کی لائف میں 53 years آپ نے مکے میں گزارے، 10 سال مدینہ منورہ میں گزارے۔ میں نے جو معروضے کیے آپ سے 6 دن میں 2 ہجری تک ہم پہنچے اور ابھی 8 ہجری باقی ہے، مجلسیں صرف 3 ہیں، آج کل اور پرسوں۔ محرم تیزی سے گزر گیا، وقت کی پابندی، ٹائم کا فیکٹر، دیر آر سو مینی فیکٹرز جس کی وجہ سے ڈیٹیل نہیں آ سکی، اور کل میں نے جہاں چھوڑا تھا وہیں سے لے کے چل رہا۔ کل میں نے رد مظالم کے بارے میں آپ کی خواہش کے اوپر پڑھا۔ رد مظالم کچھ تو بریف ہوا کل کہ کیا کرنا ہے، ہم کو اپنے آپ کو پروٹیکٹ کیسے کرنا ہے، ہاؤ ٹو پروٹیکٹ آور سیلف فرام رد مظالم۔ یہ ایک ایسا گناہ ہے جو سب سے ہوتا ہے، کوئی بندہ بچاوا نہیں، لیکن اس گناہ سے بچنے کے حل بھی اسلام نے بتایا کہ اگر تم سے یہ خطائیں ہو جائیں، تم سے یہ غلطیاں ہو جائیں تو تم اپنے آپ کو ایسے پروٹیکٹ کر لو کہ لاسٹ مومنٹ پہ تم کو کوئی پرابلم نہ ہو۔ کل کا واقعہ آپ کے سامنے، واقعہ میں نہیں پڑھ رہا، میں صرف یہ بتا رہا کہ اب جو کچھ ہوا ہم سے ہوا، اب ناؤ یو ہیو ریئلائز، اب ہم ریئلائز کر رہے کہ یس میں نے وہ غلطی کی تھی، وہ کی تھی، وہ کی تھی، وہ کی۔ اب کیا کرنا؟ اب اس کو کلیئر کرنا، ہم کو اپنے آپ کو کلیئر کرنا ہے، اس لیے کہ ہمارے دامن میں، ہمارے اعمال نامے میں جو اللہ کے سامنے پیش کیا جائے گا، یہ تو کنفرم ہے نا کہ اللہ کے سامنے پیش کیا جائے گا، اس میں کوئی ایف اینڈ بٹ نہیں ہے، لازم ہے، لازم ہے۔ یہ جو 2 بیٹھے ہوئے ہیں نا، وہ ایک ایک لمحہ آپ کا ریکارڈ کر رہے اور ایٹ دا ٹائم آف یور اینڈ وہ سامنے آ جائے گا کہ اس کی یہ نیکیاں ہیں، یہ اس کے گناہ ہیں۔ اگر خدا نخواستہ نیکی کم ہو اور گناہ زیادہ ہو تو دین ویل ہیو بگ پرابلم، بگ پرابلم۔ یہ یوں ہی نہیں ہے، آپ کو یو ہیو ٹو تھنک واٹ آئی ایم سیئنگ، آپ کو لازم ہم کو سوچنا ہے، بیداری۔ اسی لیے معصومین نے آپ کو طریقے بتائے، معصومین نے آپ کو دعائیں بتائیں کہ اس طرح مانگ کے اپنے گناہوں کو معاف کر لو۔ کوئی شخص ایزی نہیں لے سکتا، کوئی شخص یہ سوچ کے زندگی نہیں گزار سکتا چلتا ہے۔ بابا چلتا بامبے میں ہے، وہاں نہیں چلتا، زمین کے اوپر چلتا ہے جو کچھ چلتا ہے، زمین کے نیچے نہیں۔ اور سب کو جانا ہے، کوئی آرام باغ جائے گا، کوئی رحمت آباد جائے گا، جانا تو سب کو ہے، جانا ہے اور آنسر کرنا ہے ایچ اینڈ ایوری مومنٹ۔ اس کے بعد وہ پورا پیریڈ گزارنا ہے برزخ کا، اور ڈے آف ججمنٹ تک پہنچنا ہے۔ جنت آج نہیں ہے، جنت کل نہیں ملے گی، لیکن وہ ملے گی ڈے آف ججمنٹ کے بعد، جس کے سردار میرے مولا حسن اور مولا حسین ہیں۔ سمجھ رہے؟ والحسن والحسین سیدہ شباب اہل جنت۔
حدیث یہاں نہیں رکی، پھر فوراً کیا کہا، وَأَبُوهُمَا خَيْرٌ مِّنْهُمَا، حسن اور حسین جنت کے سردار ہیں لیکن ان کے بابا ان سے بہتر ہیں. سمجھ رہے ہیں آپ؟ تو سب کو جانا ہے، لیکن کب جانا ہے؟ ڈے آف ججمنٹ کے بعد. اگر یہ گناہ اپنے ساتھ لے کے جاؤ گے رد مظالم کا تو 100% پرابلم ہوگا. تو اس کا بہترین طریقہ کیا ہے؟ اپنے اکاؤنٹ کو کلیئر کرنے کے لیے، اپنے اکاؤنٹ میں یہ گناہ کو ہٹانے کے لیے جو ہمارے بیک آف آور مائنڈ رہتا بھی نہیں کہ میں نے 15 سال 20 سال کی ایج میں کوئی گناہ کیا ہے، اس کا جواب پیسے کھایا ہے کسی، اس کا تو دینا ہی دینا ہے. اسلام صرف ایک چیز کا تقاضا کرتا کہ سوسائٹی کو کلین کر دے. اگر ہر آدمی احتیاط کرے تو آپ کی سوسائٹی کتنی ریفائنڈ ہو جائے گی، کلین ہو جائے گی. وہ اسلام چاہتا، اللہ کا رسول وہ اسلام لے کر آیا، اسی اسلام کو حسین نے بچایا. رسول نے جو محنتیں کی وہ اس لیے محنتیں کی کہ دین بچ جائے، اسلام بچ جائے. اور ایسی محنتیں کی کہ اللہ نے ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے 11 ہجری کو کہہ دیا، 10 ہجری کو کہہ دیا. جب ولایت امیر المومنین کا اعلان ہوا کیا کہا؟ الیوم اکملت لکم دینکم، آج میں نے دین کو مکمل کر دیا. جو مشن آدم لے کر آئے تھے وہ مشن آج کمپلیٹ ہوا. تو یہ چیز یاد رکھو. اس کا طریقہ کیا ہے؟ اس کا طریقہ یہ ہے کہ یا آپ مثال کے طور پہ بامبے میں 500 روپیز کی کوئی ویلیو ہے، 500 روپے کی تو کوئی ویلیو نہیں. ایوری منتھ کسی دینی مدرسے میں دے دو اور دے کے رسید لو رد مظالم کی. کوئی مدرسے میں یہ پیسہ غریب کو نہیں دے سکتے آپ، رد مظالم کا پیسہ. یہ پیسہ کسی کوئی آ کے مانگ رہا، آپ نیت کر لیے کہ میں رد مظالم کے پیسے ویسا نہیں کر سکتا. اس پیسے کو دینی مدرسے میں، اور بامبے میں اتنے مدرسے، آپ لوگ جہاں سے بھی آپ کا تعلق ہے آپ جائیے وہاں پہ، اگر آپ دیں گے اور یہ لکھوا کے رسید لے لینا کہ رد مظالم، ان کو بھی معلوم ہوتا ہے کہ رد مظالم کا پیسہ ہے. میں زیادہ اماؤنٹ نہیں بتا رہا، 500 روپیز نہیں دے سکتے. اس سے کیا ہوگا؟ آپ کے جو گناہ ہیں آہستہ آہستہ ریز ہوتے جائیں گے. ثواب ان کو ملے گا کہ جو ہم مال کھائے ہوئے ہیں، ان کو اس کا اجر ملے گا. یا دوسرا طریقہ اس کی نماز ہے. بعض علماء 2 لکھتے ہیں، بعض علماء 4 لکھتے ہیں. 10 سورہ خل کے ساتھ پڑھنا ہے. نیت کرنا ہے کہ میں 2 رکعت نماز رد مظالم کی پڑھتا قربتیں لے لینا، اور نماز کے بعد دعا کرنا، بیوی کی تصویر پڑھ کہ پروردگار جو کچھ مجھ سے گناہ ہوا وہ اتنا کریم ہے. مثال کے طور پہ تم نے آج نماز پڑھی اور کل مر گئے تو اللہ سارے گناہوں کو معاف کر دیتا. بس آسانی سے سن لیا آپ، اتنا کریم ہے. وہ یہ نہیں کہہ رہا کہ تم کوئی بٹن ڈالے تمہارے، تمہاری نیت پہ اجر ملے گا. تمہاری نیت ہے کہ میں رد مظالم کو، اس لیے کہ یہ رد مظالم ایک ایسی ٹاپک ہے کہ جس کو کوئی چھیڑتا ہی نہیں، اویئرنیس ہی نہیں ہے، معلوم ہی نہیں کہ واٹ از رد مظالم. عراق ایران میں سب سے زیادہ جیسے خمس دیا جاتا ہے ویسے رد مظالم کے پیسے دیے جاتے ہیں مدرسوں میں. وہاں پہ ایک اویئرنیس ہے. ویری سیڈ ٹو سے دس، یہاں پہ وی ڈونٹ ٹاک اباؤٹ رد مظالم. بہرحال اینی ہاؤ، میں ورنہ آج کی مجلس بھی پوری اسی پہ جائے گی. پرسوں کی جو مجلس جب جہاں پہنچی تھی وہیں سے لے کے چل رہا. 2 ہجری رمضان کے روزے واجب ہوئے، 2 ہجری. اور سب سے بڑی بات یہ ہوئی کہ مولا حسن کی ولادت ہو گئی. مولا حسن دنیا میں آ گئے. نسل رسول کا آغاز ہو گیا. نسل رسول کسی ام المومنین کے بطن سے نہیں، بنت رسول کے بطن سے. ویری کلیئر. کوئی ام المومنین کے بطن سے نہیں. بہت ٹرائی کیا، ہوئی بھی. جناب ماریہ سے جناب قاسم کی ولادت بھی ہوئی، لیکن اللہ نے جناب قاسم کو، اللہ کے رسول کے 2 بیٹے بھی تھے، ابراہیم اور قاسم. ایک بی بی خدیجہ الکبریٰ سے تھے، ایک جناب ماریہ سے. دونوں کو اٹھا لیا. کیوں؟ اس لیے اٹھایا کہ مقام فاطمہ کو بتانا تھا. نہیں سمجھ رہے؟ اگر بیٹا ہو تو اس کا حصہ زیادہ ہے، بیٹی کا کم ہے. فاطمہ میں کوئی کمی نہیں ہے کہ کوئی چیز کم ملے فاطمہ کو. ارے یار
صلوات پڑھ لیں محمد. مقام شہزادی کونین ہے. ہر جگہ سے اللہ نے سب کو ختم کیا. یہی تو ریزن تھا کہ بی بی جب دربار میں گئی تو کسی نے نہیں کہا کہ اور کہاں ہیں. کسی نے نہیں کہا. لیکن آج کا مسلمان بولتا کہ رسول کو اور بھی بیٹیاں تھیں. بیٹیاں تھیں تو ختم ہو گئی. بیٹی نہیں تھی، بیٹے تھے. بیٹے تھے. اور اسی لیے اللہ کے رسول کی کنیت ابو القاسم ہے. اور کہ قاسم کے بابا بیٹے تھے. بیٹی ایک بیٹی تاریخ میں نہیں ہے بھی تو اڈاپٹیڈ ہوگی جو بھی ہوگی. لیکن فاطمہ اونلی ڈاٹر آف پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اونلی ڈاٹر. ہم پراؤڈلی اور تاریخ سے ہسٹری سے بتاتے. تو بی بی کے نسل، بی بی کی جو نسل چلی وہ مولا حسن سے چلی. مولا حسن سورہ کوثر کی تفسیر بن کر دنیا میں آئے اور رسول کا بیٹا کہلایا. حسن اور حسین اور پورے معصومین. اسی لیے آپ دیکھو سارے اماموں کو یبنا رسول اللہ بولتے ہیں، یبنا علی نہیں بولتے. یبنا علی تو ہے، یبنا رسول اللہ بولو، یبنا علی بولو، ہمارے لیے تو ایک ہے. نہیں، پورے بچوں کو اللہ کے رسول کو. ایون دشمن بولتا تھا یبنا رسول اللہ. مولا حسین کو آخری وقت میں عمر سعد نے یہی تو کہا تھا یبنا رسول اللہ. کیا رسول اللہ کے بیٹے؟ ہارون رشید کے زمانے میں 7ویں امام کے واقعات میں ملے گا یبنا رسول اللہ. تو رسول کے بیٹے کہلائے. یہاں پہ اللہ نے فطرت کو بدل دیا. نہیں سمجھے؟ نیچر کیا ہے؟ یہاں بامبے میں اگر کسی کو لڑکی ہوئی تو ہم کیا بولتے ہیں؟ ارے اس کی نسل ختم ہو گئی، لڑکا ہو ہی نہ. دنیا میں نسل چلتی، جنریشن چلتا لڑکے سے، لڑکی سے نہیں. لیکن مقام فاطمہ اتنا بڑا ہے کہ اللہ نے فاطمہ کے بیٹے کو بیٹوں سے اللہ کے رسول کی نسل کو چلایا. قیامت تک آج جو نسل رسول باقی ہے وہ شہزادی کونین کے وطن سے جو بچے آئے ان کی ہے. تو بہرحال یہ 2 ہجری میں یہ 2 انسیڈنٹس ہوئے. تیسرا جنگ بدر 2 ہجری کے، وہ میں نے آپ کو ڈیٹیل بتائی کہ جنگ بدر میں کیا ہوا. دعا کی رات ہے ابھی بھی. جب بھی نیکسٹ ایئر انشاءاللہ مولا آپ سب کو سلامت رکھے. 16 رمضان کی رات میں دعا کی رات ہے، یاد رکھنا. 17 رمضان جنگ بدر کا دن ہے. میں بہت شارٹ کر رہا، اس کے اور کئی واقعات ہیں چھوڑا. 3 ہجری کا جو امپورٹنٹ ترین واقعہ ہے وہ یہ ہے کہ مولا حسین دنیا میں آئے. حسین ابن علی کی ولادت ہے. آپ کو پتہ ہے یہ پنجتن کی آخری شمع ہے. حسین کا آنا، دین کا بچنا. مجھے سوری مجھے بولا گیا کہ باہر جو چیئرس ہیں اتنی ماشاءاللہ چیئرس پڑی، یہ بزرگوں کے لیے ہے، جوانوں کے لیے تھوڑی. یو آر ینگ. جو ینگسٹرز بیٹھے ہوئے ہیں نا ان سے کہہ رہا فرش عزا پہ اور ثواب زیادہ مل جائے گا. ابھی سے بزرگ مت بن جاؤ. ابھی سے آپ بزرگ مت بنے. ابھی آپ جوان ہیں. جو جوان بیٹھے ہوئے ہیں پلیز ان سے ریکویسٹ ہے کہ بزرگ کھڑے ہوئے ہیں آپ لوگ فرش عزا پہ آ جاؤ. صلوات پڑھ لیں محمد والے. تو 3 ہجری کے واقعات میں مولا حسین کی ولادت ہے جو سب سے امپورٹنٹ واقعہ ہے. حسین ابن علی آئے اور اسی 3 ہجری میں جو بدر سے بھاگ کے گئے تھے ظالمین، کافرین اور مشرکین، یہ لوگ واپس آئے مکے سے. اور اب جب آئے تو اور ویل ایکیوپڈ ہو گئے اور ہتھیاروں کو جمع کر لیا اور جمع کر کے
آپ امیجن ماشاءاللہ سب عمرہ کرے ہوئے ہوں گے, سب مدینہ منورہ کی زیارت کرے ہوئے, نہیں کریں تو اللہ جلد سے جلد کرائے. مدینہ منورہ میں سرکار کا جو روضہ ہے اللہ کے رسول کا, جنت البقیع کے سامنے, اللہ جنت البقیع کی تعمیر کرا دے. اور فلسطین میں جو مسلمان, بے گناہ مسلمان, اس ظالم حکومت کے اس میں آ گئے, اور چھوٹے چھوٹے بچوں کے لیے دعا کرنا کہ اللہ ان کو ظالموں سے نجات دے. اور مسجد اقصیٰ جو ہمارا پہلا قبلہ ہے اس کی تو حفاظت فرما, دشمنان دین کو نیست و نابود کر دے, پرچم اسلام کو سر بلند فرما. دوستو, مولا حسین کی ولادت کے وقت مدینہ 3 شعبان کو ولادت ہوئی. ابھی میں ولادت کا واقعہ نہیں پڑھ رہا. یہ لوگ سارے کافر و مشرکین جو بھاگے تھے بدر سے, ان کو وہ ریونج تھا. عرب کا ریونج بہت خطرناک, نسلوں بدلہ لینے کا ان کے پاس جذبہ بہت ہے عرب میں. اور اتنا اور ایسی شکست ہوئی تھی کہ سارے جو سورما تھے سب ختم ہو گئے تھے. ابو لہب جیسی چیز ختم ہوئی تھی, ابو لہب ختم ہو گیا تھا. تبت یدہ ابو لہب, پورا سورہ ہے قرآن کا. ظالم, جتنے ظالم, ایک یزید کا دادا بچ کے چلا گیا تھا جو اسلام کے بیڑے کو غرق کر دیا. تو بہرحال یہ لوگ سارے کے سارے بدلہ لینے کے لیے رسول سے کہاں آئے؟ پھر مدینہ آئے. مدینہ میں سرکار کا جو روضہ ہے آپ کے ذہنوں میں, مسجد نبوی, مسجد نبوی کے سامنے جنت البقیع. یہ ڈاؤن ٹاؤن تھا اس زمانے کا, شہر تھا. مدینہ کی جو سٹی بتائی گئی 15-20 ہزار کی آبادی, ٹوٹل پاپولیشن 15 سے 20,000 کا. 20,000 پاپولیشن میں جو ڈاؤن ٹاؤن تھا, مین ڈاؤن ٹاؤن, وہ مسجد نبوی تھی. اس کے اطراف میں ساری شاپس تھیں, مارکیٹس تھی. جنت البقیع سامنے تھی. اتنی بڑی نہیں تھی, بہرحال بڑی تھی لیکن اس انداز کی نہیں تھی. چھوٹا سا شہر, اسمال لینز, ویری اسمال لینز عرب کے, اس لیے کہ کوئی کار یا بس کا تصور نہیں تھا. سارے کیملز اور ہارسز پہ ٹریول کرتے تھے یا پیدل جاتے تھے. یہ لوگ, اگر آج آپ مدینہ جائیں, وہاں سے جناب حمزہ کی لحد کتنی دور ہے؟ ہارڈلی 4 کلومیٹر, وہ بھی زیادہ بول رہا ہوں میں. 4 کلومیٹر کے اوپر جناب حمزہ. جناب حمزہ جو ہے اللہ کے رسول کے چچا ہے. یہ اتنی بڑی پرسنالٹی ہے. ابو طالب کے چھوٹے بھائی, عبد المطلب کے چھوٹے بیٹے جناب حمزہ اتنے اسٹرانگ تھے ٹورڈز اسلام. ایک دیوار تھی رسول کے سامنے. ابو طالب کے بعد جناب خدیجہ الکبریٰ کے بعد حمزہ تھے دیوار. بزرگ تھے اور بہت ہی بریو, اسٹرانگ پرسن. اتنے اسٹرانگ پرسن کہ اور آج ان کی زیارت آج بھی موجود ہے میدان احد میں. اتنی امپورٹنٹ زیارت ہے کہ اللہ کا رسول کہتا کہ جو میری زیارت کو آئے اور حمزہ کی زیارت نہ کرے اس نے مجھ پہ جفا کیا. اتنی بڑی زیارت ہے جناب حمزہ. کتنی دور ہے؟ 4 کلومیٹر کے اوپر. جناب حمزہ کے لیے مولا اللہ کے رسول کا ایک جملہ ہے, غور سے سنو. یہ 3ری جنگ میں کہا تھا. احد میں جناب حمزہ شہید ہو گئے. 3rd جنگ میں جب امام علی کو بھیج رہے تھے تو ہاتھوں کو اٹھا کے کہا تھا پروردگار اس وقت میرے پاس کوئی نہیں ہے. احد میں حمزہ چلے گئے, اب سوائے علی کے کوئی نہیں ہے, اب تو علی کی حفاظت کر. کیا یقین ہے, دیکھو مولا کے لیے کتنی بڑی بات ہے کہ اللہ کا رسول کہے کہ اس کی حفاظت کر. بہرحال اس جناب حمزہ کے موجود تھے. اسی جنگ میں جناب حمزہ شہید. 2000 کا لشکر لے کر یزید کا گرینڈ فادر احد پہنچ گئے. احد سامنے شہر مدینہ. پلان اتنی سیکرٹ طریقے سے آئے تھے, اتنی سیکرٹ کہ مدینے والوں کو معلوم ہی نہیں ہوا. 2000 کا لشکر. ان کا پروگرام یہ تھا کہ رات کے حصے میں آ کے مدینے پہ حملہ کر دیں. میں صرف ہسٹری بتا رہا ہوں. رات کے اس پہ آ کے حملہ کر کے رسول کو ختم کریں گے, علی کو ختم کریں گے. وہ دل میں بدلا تھا نا. سارے کے سارے اتنی قریب آ گئے 4 کلومیٹر کے فاصلے پہ. اللہ کے رسول کو معلوم ہوا کہ یہ لوگ سب آئے, مکے کے کافرین آ گئے. اب
ان کو لشکر تیار کرنے کے لیے ٹائم چاہیے ہوتا تھا. لوگوں کو گھر سے نکالنا، ہتھیار لے کے نکلنا، جانور لے کے نکلنا آسان بات نہیں تھی فوج کو. آج پرابلم ہے، اس زمانے میں تو اور پرابلم تھا. لوگ ایکسکیوزز کرتے تھے. ایک عجیب پریشانی. اللہ کے رسول نے چند گھنٹوں میں پورے لشکر کو اسلام کے تیار کیا اور احد کے میدان میں پہنچ گئے کہ سٹی کے اندر انٹر نہ ہو. سٹی کے اندر انٹر ہوں گے تو تکلیف ہوگی، عورتیں ہیں، خدا نخواستہ زیادہ نقصان ہوگا. پورے لشکر کو لے کے آپ اندر چلے گئے، باہر چلے گئے. وہاں پہ یہ وہی جنگ ہے کہ جب گئے تو آج بھی وہ پہاڑ ہے. 2 پہاڑ ہیں آج بھی. ایک پہاڑ جو پیچھے سے آ رہا تھا، وہاں پہ اللہ کے رسول نے 92 مسلمانوں کو 90 یا 92 مسلمانوں کو کہا کہ تم لوگ یہ مورچہ سنبھال لینا. یہ کیوں؟ دشمن پیچھے سے آ کے حملہ نہ کرے. اب رسول کا جملہ سنو، ہم جنگ جیتے یا جنگ ہار جائیں، تم اپنا مورچہ نہیں چھوڑنا. پھر کہا ہم جنگ جیتے یا ہار جائیں، تم کو یہ مورچہ چھوڑنا نہیں ہے، تم کو یہیں ٹھہرنا ہے، اسلام کی حفاظت کریں. سب کھڑے ہو گئے. ادھر جنگ شروع ہوئی. میں ڈیٹیل میں نہیں جا رہا جنگ کی. سیکنڈ اسلامک بیٹل احد. جنگ شروع ہوئی اور جنگ تیز ہوئی. تیز کی اور نہیں کرا، حمزہ اور مولا نے کیا. جنہوں نے بدر میں کیا تھا انہوں نے کیا. جنگ تیز ہوئی. جب تیز ہونے لگی تو مولا کی تلوار ٹوٹ گئی. جو تلوار تھی وہ ٹوٹ گئی. تلوار کا ٹوٹنا تھا. علی میدان چھوڑ کے آئے نہیں. علی کی تاریخ میں کوئی بتائے کہ علی نے میدان چھوڑا. کرارن و غیر فرارن کا نام علی ہے. میدان نہیں چھوڑے. جو کھجور کے جھاڑ کا تنا ہوتا، علی تو جس کو چاہے تلوار بنا لے. ید اللہ ہے، ید اللہ نہیں، جو چاہے جس کو چاہے حکم دے دے وہ تلوار بن جائے. اب تلوار چلنے لگی، اس سے ماننے لگے. اور مولا کا ایک طریقہ اور تھا کہ جب کبھی تلوار ایسا ٹوٹے تو مولا عباس کو بتایا تھا انہوں نے کہ کیسے تلوار ٹوٹ جائے، ہتھیار ٹوٹ جائے تو سامنے والے سے لڑنا کیسے. مولا کرتے کیا تھے؟ 2 کو لے کے ایسا سر ٹکرا کے پھینک دیتے تھے. ایسا اٹھاتے تھے، پھینکتے تھے، پھر ان کی تلوار ملی. بھاگا نہیں کبھی، ایک قدم پیچھے نہیں ہٹے. ہمیشہ بڑھنے والے کا نام علی ہے. سمجھ رہے ہیں؟ بڑھنے والے کا نام علی. علی آگے بڑھتے جا رہے. فوراً اللہ کے رسول کے پاس گئے اور جا کے کہا یا رسول اللہ میری تلوار ٹوٹ گئی، واٹ یو وانٹ می ٹو ڈو، میں کیا کروں. اللہ کا رسول بہتر جانتا تھا، اللہ بھی بہتر جانتا تھا کہ تلوار ٹوٹے گی تو کوئی اور تلوار آئے گی. نہیں سمجھ رہے. تو جب کہا واٹ یو وانٹ می ٹو ڈو، میں کیا کروں. اللہ کے رسول نے ہاتھوں کو بلند کیا کہ پروردگار میرے پاس کوئی نہیں ہے سوائے علی کے، یہ تیرا ولی، اس کی تلوار ٹوٹ. ابھی الفاظ کے جملے، سرکار کے جملے ختم نہیں ہوئے، آسمان پہ ایک آواز گونجی، جبرائیل کی آواز کہ لا فتح الا علی، لا سیف الا ذوالفقار. یہ بھی ایک عجیب تسبیح ہے دوستو. جب موقع ملے پریشانیوں میں گھر جاؤ تو بحق لا فتح الا علی، لا سیف الا ذوالفقار یہ پڑھو، جتنی دفعہ چاہے پڑھو، تمہارے پرابلمز دور ہوں گے. اس لیے کہ امام علی کا اس وقت کی مصیبت کو، ظاہری طور پہ اس وقت کی پریشانی کو دور کری تھی. یہ کیا اس کا مطلب کیا لا فتح الا علی، کہ علی سے بڑا کوئی فتح کرنے والا نہیں ہے اور ذوالفقار سے بڑی کوئی تلوار نہیں. ذوالفقار سے بڑی کوئی تلوار نہیں ہے. کیوں ذوالفقار سے بڑی؟ ذوالفقار کوئی خوبصورت تلوار کا نام نہیں ہے جیسے ہوتی تلوار. آپ تلوار سمجھتے ہیں نا، کوئی خوبصورت تلوار نہیں تھی، دیکھنے میں آرڈنری تھی، سامنے 2 منہ تھے، تھی نارمل تلوار.
لیکن کبھی اگر مولا یہاں ہے اور وہاں کے بندے کو مارنا چاہے تو یہیں کھڑے رہ کے بھی مارتے تھے. وہ علی کے مزاج سے واقف تھی. نہیں سمجھ رہے؟ مزاج علی سے واقف، علی کی نیت سے واقف، علی کے ذہن سے واقف کہ اس وقت میرا مالک چاہتا کیا ہے وہ کام کرتی تھی. مزاج سے واقف تھی، چاہتا کیا ہے علی وہ. اچھا اور ایک بات بولوں، ذوالفقار کو چرانے کے لیے کافی لوگوں نے ٹرائی کیا، کسی کے ہاتھ لگی نہیں. لگی نہیں کیا مطلب؟ ذوالفقار رکھی ہوئی ہے. کوئی اب کربلا میں مولا حسین کی شہادت کے بعد کیا تھا؟ نہیں چرا سکے. جب بھی کوئی غیر جملے سنو، جب بھی کوئی غیر معصوم ذوالفقار کو اٹھانا چاہتا تو میں اپنی زبان میں بول رہا ہوں، وہ 1 ٹن کی ہو جاتی، 2 ٹن کی ہو جاتی. اس لیے کہ وہ کسی کے ہاتھ میں جمی نہیں سکتی تھی سوائے حجت خدا کے، سوائے امام کے کوئی اٹھا ہی نہیں سکتا تھا. لازم تھا کہ معصوم اٹھائے جو حجت خدا. وہ معصوم سے چلتی ہوئی آج زمانے کے امام کے پاس ہے. جس طرح ان کے دادا نے جنگ کی اسی طرح امام بھی آ کے کرے گا انشاءاللہ. وہ ایک ٹاپک الگ ہے. تو کوشش کرتے رہے اسی جگہ. آج بھی مدینے میں جنگ احد کے میدان میں کبھی میرے ساتھ عمرے پہ چلیں تو I'll show you the place کہ ذوالفقار اتری کہاں تھی. یہ وہ ایک پہاڑی ہے، وہاں پہ ذوالفقار اتری تھی. جبرائیل نے لا کے مولا اللہ کے رسول کے حوالے کیا. اللہ کے رسول نے مولا کو کہا کہ اب مبارک ہو، اب بتاؤ ذوالفقار کا اثر، اب بتاؤ قوت پروردگار کا اثر. علی مظہر ہے قوت پروردگار کے، علی مظہر صفات پروردگار کے. علی کے اللہ کے 99 نیم سے ہر صفت کا علی مظہر ہے، ہر صفت کا مظہر ہے. علی بندہ ہے، وہ خدا ہے. بار بار کلیئر کر رہا ہے. علی بندہ ہے، وہ خدا ہے. خدا کی طاقت خدا کی طاقت ہے، بندے کی طاقت بندے کی طاقت. یہ میرے مولا کا جملہ ہے کہ میں بندہ ہوں. سجدہ کر کے بتایا کہ میں کتنا قریب ہوں بندہ، کتنا محبوب بندہ ہوں. پہلے شکر ادا کیا، پہلے سجدہ کیا، اس کے بعد کہا اے میرے رب العالمین. تو یہ جنگ چاروں طرف سے حملے ہونے لگے. ذوالفقار ٹوٹ گئی، ذوالفقار ملی. لیکن یہ ظالموں نے، کافر و مشرکین نے اللہ کے رسول پہ زبردست حملہ کیا. حملہ کر کے نیچے جو کائی تھی، مطلب ایک جنگل ٹائپ، اس میں پھینک دیا اور آواز بلند کر دی کہ تمہارے محمد مارے گئے، رسول مر گئے. یہ جنگ میں شہزادیہ کونین آ گئی تھی. جنگ میں مارے گئے ہر طرف مسلمان جو سو کالڈ مسلمز تھے. میں نے یہ جملہ بول کے اپنے آپ کو بچایا، آپ کو بیدار کیا. سو کالڈ زبان سے جو بول رہے تھے کہ ہم مسلمان ہیں، وقت پڑا رسول کو چھوڑ کے چلے گئے. سب چلے گئے، بھاگ گئے. اتنے بڑے بڑے پہاڑوں پہ بھاگے اور پراؤڈلی بولنے لگے. 3 دن 4 دن کے بعد واپس آئے، چلے گئے رسول کو چھوڑ. اب الرسول کا سوال اور مولا علی کا جواب. جب کوئی نہیں تھا، میرا مولا اکیلا تھا جو اللہ کے رسول کو پروٹیکٹ کر رہے تھے چاروں طرف سے پروٹیکٹ کر رہے تھے کہ کوئی دشمن حملہ نہ کرے. تو اس وقت اللہ کے رسول نے مولا سے پلٹ کے پوچھا کہ یا علی، سب نے میرا ساتھ چھوڑ دیا، تم نے کیوں نہیں چھوڑا؟ تو کہا کیا ایمان کے بعد کفر اختیار کر لیتا؟ خاموش سن رہے آپ؟ ایمان کے بعد کفر نہیں ہے. تب بات سمجھ میں آ گئی. جس نے اطاعت رسول نہیں کیا وہ ختم ہو گیا، جس نے رسول کا ساتھ چھوڑا وہ ختم ہو گیا. ایمان کے بعد کفر کیسا؟ یہ مولا کا جملہ ہے، کسی اور کا جملہ نہیں ہے. صلوات پڑھ لیں محمد.
مولا نے بچا لیا رسول کو پروٹیکٹ کر کے لے کے آنے. اب جب جیتی ہوئی جنگ ہارے کیسا؟ ظاہری طور پہ اتنے شہید کیوں ہیں احد کے؟ خالد ابن ولید ظالم نے پیچھے سے آ کے حملہ کیا. کیوں حملہ کیا؟ یہ جو رسول نے مورچہ دیا تھا اور یہ مسلمانوں سے کہا تھا کہ تم ہم جیتیں یا ہاریں تم اس مورچے کو چھوڑ کے باہر نہیں آئیں گے. ان لوگوں نے جیسی جنگ جیتے تھے اور مال غنیمت مل رہا تھا، لوٹنے کے لیے اوپر سے نیچے آ گئے، لوٹنے کے لیے نیچے آ گئے، مورچہ چھوڑ دیا. میں ہمیشہ یہاں ایک بات کہتا ہوں، لوگ کہتے ہیں کہ غدیر کے بعد علی کو کیوں نہیں مانا، رسول کے بعد علی کو کیوں نہیں مانا، جب رسول نے اگر کہا تھا تو کیوں نہیں مانا؟ ارے بابا، جب رسول کی زندگی میں 90% نافرمانی کر سکتے ہیں، نہیں، رسول کی زندگی میں رسول کی بات نہیں سن کے نافرمانی کر رہے، رسول بولے چھوڑنا نہیں، وہ چھوڑ کے آ گئے، تو رسول کی آنکھ بند ہونے کے بعد تو ان کے پاس کوئی آپشن ہی نہیں تھا، جو چاہے کرو. اور وہی کیا، اسلام کا بیڑا غرق کیا انہوں نے، چھوڑ دیا اسلام کو. تو 90% مسلمان رسول کے سامنے رسول کی نافرمانی کر رہے ہیں. آپ امیجن کریں یہ مسلمان تھے، ان کو مسلمان بولے. تو احد میں آخر میں صرف میرے مولا کی تلوار چلی، جسے اللہ کے رسول کو بچا کر کائنات کا مالک جو ہمیشہ سب کو بچاتا ہے آج اپنے سردار کو بچا کے لائے. صرف بچا کے بھی نہیں لائے بلکہ یہ مسلمان جو بھاگے تھے اللہ کے رسول کو مولا نے ایسا اٹھایا، بلند کیا، بلند کیا، بلند کیا، بلند کر کے کافر اور مشرکین کو بولو دیکھو محمد زندہ ہے. نہیں سمجھا؟ کافر و مشرکین کے سامنے رسول کو بلند کر کے پورے کافر و مشرکین کو کنفرم کر دیا کہ یہ غلط فہمی مت رہو، محمد زندہ ہے، دیکھو زندہ ہے. اللہ کے رسول کو اٹھایا تو رسول کے دل میں بھی ایک خواہش تھی کہ کبھی مجھے بھی موقع ملے کہ میں بھی علی کو اٹھاؤں. علی نے کافر و مشرکین کے سامنے مجھے اٹھایا، میں مسلمانوں کے سامنے، اور یہاں پہ 3-4 ہزار لوگ تھے، میں 1 لاکھ کے لشکر میں علی کو اٹھا کے بتاؤں گا کہ اٹھا کیسے سکتے. اور رسول کو ایسے اٹھایا تھا میرے مولا نے، لیکن غدیر میں اللہ کے رسول نے میرے مولا کو ایسے نہیں اٹھایا. آپ صرف وہ نقشہ دیکھو، ممبر پہ بیٹھے ہوئے ہیں، خطبہ دے دیا، خطبے کے بعد امام علی سامنے بیٹھ کے خطبہ سنتے تھے، قریب بلایا، جب مولا قریب آئے تو ایسا پلٹا کے مجمع کی طرف چہرہ کیا، پیچھے سے اٹھایا، پیچھے سے اٹھایا، اتنا بلند کیا، اٹھا کے ایسا بتایا میدان میں، کہا جانتے ہو کون ہے؟ جانتے ہو؟ تو پورے مجمع کو معلوم ہی نہیں تھا کہ کیوں اٹھایا. پورے مجمع نے پکارا علی 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 علی. اب پتہ چلا کہ رسول نے بھی علی علی کرا دیا. ایک چیز اور یاد رکھو، ہم مولا کے فضائل پڑھنا، جو دوسرے لوگ ہیں ان کا ذکر نہیں کرنا، نہ ان کے خلاف مجلس میں کوئی نعرے لگانا، اس لیے کہ ضرورت کیا ہے ان کے خلاف مجلس میں بولنا. صرف مولا کے فضائل سنو، علی علی کرو. جو دوسرے ہیں میں نام نہیں لینا چاہتا، میں لے بھی نہیں سکتا پبلکلی، ان کے خلاف کچھ بولنے کی ضرورت ہی نہیں ہے تم کو. وہ ایسے کسی پہ مجلسوں میں بیٹھ کے لعنت مت کرو. دس از ناٹ گڈ. پبلک میں ہر وضع کا آدمی بیٹھا ہوا ہے تمہارے سامنے، ہر وضع کا آدمی. تو جسٹ جو کرنا ہے گھر پہ مصلی میں بیٹھ کے کرو، نو بڈی از اسٹاپنگ یو، لیکن مصلی پہ بیٹھ کے کرو. پبلکلی امام علی کے کردار سے، امام علی کے اخلاق سے قریب کرو، لوگوں کو دور مت کرو. علی کے نام میں بھی وہ طاقت ہے.
کہ ہم ہمیشہ مولا کے فضائل سنانا، مولا کے کردار کے بارے میں سنانا، مولا کا علم بتانا، مولا کی شجاعت بتاؤ، مولا کا حلم بتاؤ، مولا کی سخاوت بتاؤ، مولا کی عبادتیں بتاؤ، یہ ساری چیزیں امام علی کے بتاؤ، اس سے امپریس ہو کے، اور یہ بتاؤ کہ مولا کتنے خوش اخلاق تھے، کتنے سافٹ سپوکن تھے، وہ سافٹ سپوکننس اپنے پاس پیدا کرو کہ علی اگر بات بھی کرتا تھا تو اتنی محبت سے بات کرتا تھا، دشمن سے بھی بات کر رہے تو سافٹلی بات کر رہے، یہ چیزیں مولا علی کے بتاؤ کہ جس سے لوگ امپریس ہو کے علی کی طرف آئیں۔ یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ رضوی کالج کے ممبر سے بول رہا، اپنی پریکٹیکل لائف میں یہ کوشش کرنا کہ امام علی کے قریب لوگوں کو کرنا، یہ تمہاری ذمہ داری ہے۔ محرم کی ذمہ داری میں سے ایک ذمہ داری یہ بھی ہے کہ مولا حسین کے قریب کرو۔ یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے کہ ہم جب آ رہے مجلسوں میں حسین کے ذکر کے لیے سننے آ رہے، یہ ایک بگ بلیسنگ ہے ہمارے لیے، اٹس اے آنر۔ مجلس میں آنا، فرش عزا پہ بیٹھنا، ذکر حسین سننا، یہ سب سے بڑا آنر ہے۔ سمجھ رہے آنر کیا ہے؟ ہماری زندگی کا سب سے بڑا آنر اور سب سے بڑا کرم اللہ کا یہ ہوا کہ ہم کو اس نے حسین کی مجلس کے لیے چن لیا۔ یہ پریکٹس نہیں ہے کہ 1 گھنٹہ آؤ بیٹھو رضوی کالج میں چلے جاؤ، اتنا بڑا مجمع رضوی میں بیٹھا ہوا ہے ہزاروں سے۔ مولا تم کو سلامت رکھے، آباد رکھے۔ حسینی یاد رکھو، کردار مولا حسین سے اپنی طرف لو۔ اس کے بعد جب مجلس میں نیاز پڑتی، اس کا احترام کرو، ریسپیکٹ کرو نیاز کا۔ میں آپ کو نہیں بول رہا، میں اندر بول رہا ہوں، ان لوگوں کو بول رہا ہوں، پلیز ریسپیکٹ کے ساتھ نیاز کو لو۔ تمہارا حصہ ایک ہے، میں بہت کلیئر بات کر رہا ہوں، نیاز میں میرا حصہ ایک نیاز ہے، مجھے ایک لینا ہے۔ اگر جو ہوسٹ ہے وہ 10 دے رہے تو لے لو، خود نہیں لینا، اس لیے کہ ہو سکتا کسی اور کا حصہ تمہارے پاس آ جائے، کم پڑ جائے گی تو بانی مجلس شرمندہ ہو جائے گا۔ حصہ ایک ہے، تم ایک ہی حصہ لو۔ اگر بانی مجلس 10 دیتا ہے تو لو، حسین کا صدقہ چھوڑو مت، لیکن زبردستی کبھی نہیں کرنا، کبھی نہیں کرنا زبردستی، بری بات ہے۔ دوسروں کا حق میں کھا لو، دوسروں کو ملے یا نہ ملے مجھے مل جائے، نو۔ یہ دیکھو نیاز، یہی تو کمال ہے ذکر حسین کا، نیاز حسین کا۔ نیاز حسین کے لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ تم اتنا لوگے تو وہ نیاز حسین بنے گی، اتنا بھی چک لوگے تو وہ نیاز حسین۔ شفا ہے اس میں، تھوڑی بھی کھاؤ اس میں شفا ہے۔ بس مجھے یہ بولنا تھا، یہ باتیں۔ صلوات پڑھ لیں محمد۔ 3 ہجری تک پہنچا۔ 3 ہجری کی سب سے امپورٹنٹ 2-3 چیزیں میں نے بتائی۔ احد میں ایسی شکست ہوئی تھی، ایسی ڈیفیٹ ہوئی تھی ان کو کہ پھر یہ منہ دکھانے کے قابل نہیں رہے، مکے میں منہ دکھانے کے قابل نہیں رہے۔ اب انہوں نے جب 3rd اسلامک بیٹل ہوئی، اس میں انہوں نے کافر و مشرکین نے اپنے ساتھیوں کو نہیں جمع کیا، بلکہ یہودیوں کے پاس گئے اور جا کے بیک کیا کہ اب ہم کو بچا لو، اب آپ آؤ، آپ کے قریب ہے مدینہ۔ وہ آج میں نہیں پڑھا، میں کل پڑھوں گا۔ گئے، بیک کیا، اور اس کے بعد 3rd اسلامک بیٹل ہوئی۔ 3rd اسلامک بیٹل کے بعد، کل کی ویری امپورٹنٹ مجلس، 3rd اسلامک بیٹل کے بعد 2 بیٹلز میں مسئلے ہوئے، جناب حمزہ کی شہادت ہوئی مسلمانوں کی۔ 3rd اسلامک بیٹل وہ صرف اور صرف میرے مولا کی وجہ سے جیتا گیا۔ اگر علی نہیں ہوتے ختم ہو جاتا اسلام۔ میں اتنی بڑی بات بول رہا، ذمہ دار ہوں، what I'm saying, I'm responsible۔ ہسٹری دیکھو جا کے، میں شیعہ ہسٹری کی بات نہیں کر رہا، میں مسلمانوں کی ہسٹری کی بات کر رہا۔ 3rd اسلامک بیٹل نہیں ہوتی اور اس میں میرا مولا نہیں جاتا، وہ میرا مولا جنگ نہیں جیتتا، اپنی طاقت کا مظاہرہ نہیں کرتے،
کردار کا مظاہرہ نہیں کرتے، وہ جنگ کردار سے بھی لڑی ہے علی نے، اس لیے کہ سامنے والے کے پاس جانور تھا اور علی پیدل تھے، اور علی نے پیدل ہو کے اس کو مارا ہے۔ وہ جنگ صرف ایک چیز سے اندازہ لگا لو، وہ اتنی امپورٹنٹ تھی اسلام کے لیے کہ اسی جنگ میں اللہ کے رسول کا جملہ ہر مسلمانوں کی کتاب میں کہ علی کا ایک وار، علی کا ایک حملہ ثقلین کی عبادت سے زیادہ ہے۔ کیا سن رہے یار؟ ثقلین میں چھٹے امام ارشاد فرماتے ہیں کہ ہماری عبادتیں بھی ہیں، تو وہ جس کا ایک وار، جس کا ایک حملہ ثقلین کی عبادت میں صرف نماز نہیں، ساری عبادتیں، تو اب سوچو ساری عبادتیں ایک طرف، علی ایک طرف ہے۔ وہ کل کی مجلس میں سننا، یہ میرے مولا کا کردار ہے کہ اسلام کو، اسی لیے تو شاعر کہتا ہے کہ اسلام کے دامن میں بس اس کے سوا کیا ہے، اسلام کے دامن میں بس اس کے سوا کیا ہے، ایک ضرب ید اللہی، ایک سجدہ شبیری۔ پورے اسلام میں دو چیزیں ہیں جسے اسلام بچا، ایک علی کی ضربت ہے، ایک حسین کا سجدہ۔ اسلام کو زندہ کر دیا۔ بس محدود وقت، اور آج ایک ایسے شہید کا ذکر ہے، ایک ایسے شہید کا ماتم ہے۔ آپ نے ابھی خوبصورت آواز میں دو جوانوں کو، بہترین بچے ہیں ہمارے عاشق بھائی کے، بہت اچھے پیارے بچے، کتنا اچھا پڑھا انہوں نے مولا عباس کا، ویری ویل بیہیوڈ بچے، ایجوکیٹڈ ہے، لا پڑھ، ماشاءاللہ، اللہ اچھا رکھے سب کو۔ تو بہترین مولا عباس کا نوحہ پڑھا انہوں نے۔ دوستو اب تیار ہو گئے؟ آج ہر آدمی عباس کے لیے آیا، غازی کے لیے آیا۔ کربلا کا ایسا عاشق حسین، مولا عباس سے بڑا کوئی عاشق نہیں تھا، یاد رکھو، مولا عباس سے بڑا کوئی چاہنے والا حسین کا نہیں تھا اس وقت۔ عباس اس پرسنالٹی کا نام کہ جو علی کے خوابوں کی تعبیر بن کر آیا۔ یہ میرا بہت بڑا جملہ ہے، علی کے خوابوں کی، مائی ڈریم چائلڈ بول سکتے، علی کے خوابوں کی تعبیر بن کر عباس دنیا میں آئے، اور ہمیشہ کہا کہ بابا نے میرے لیے دعا کی تھی۔ وہ علی جو کبھی ظاہری طور پہ کوئی مانگے ہی نہیں، کیا مانگے گا علی؟ کائنات کا مالک ہے۔ وہ علی جس کے لیے شاعر کہتا ہے، ہاں وہ علی جو ہے سنبھالے ہوئے دست خدا، وہ علی جو ہے سنبھالے ہوئے، وہ علی کسی کے لیے دعا کرے اور شب نماز میں دعا کرے کہ پروردگار تو مجھے ایک بیٹا عطا فرما۔ اسی لیے میں ہمیشہ کہتا ہوں لڑکیوں سے جو کہتی ہیں کہ دعا کرو مولانا اولاد ہو جائے، نماز شب پڑھو، اس لیے کہ مولا نے مولا عباس کو نماز شب میں مانگا تھا، اور حسین نے بی بی سکینہ کو نماز شب میں مانگا تھا۔ بیٹا بھی چاہتے ہیں تو نماز شب پڑھو، بیٹی چاہتے تو نماز شب پڑھو۔ مولا عباس کو مانگا، اور عباس جب دنیا میں آئے، بی بی ام البنین حجرے سے باہر لے کر آئیں، مولا کھڑے ہوئے، مولا کے پاس لے کر آئیں۔ پہلا جملہ یہ کہا کہ مولا بچے نے آنکھیں نہیں کھولی، ماں ہے نا، گھبرا گئی۔ علی نے کہا گھبراؤ مت ام البنین۔ وہیں پر مولا حسین اور شہزادی بھی تھے، بی بی زینب سلام اللہ علیہ۔ مولا نے مولا حسین سے کہا بیٹا حسین ادھر آؤ۔ مولا حسین آئے، علی نے عباس کو لیا اور حسین کی آغوش میں دے دیا۔ جیسے ہی دیا، عباس نے آنکھوں کو کھول کے حسین کی زیارت۔ دنیا میں آنے کے بعد سب سے پہلے کسی کے چہرے کو دیکھا تو مولا حسین کا چہرہ،
اور عباس نے آخری لمحات میں جب گھوڑے سے زمین پر آئے تھے کربلا میں تو اس وقت کہا تھا آقا جب میں دنیا میں آیا تھا تو آپ کے چہرے کی زیارت کی، اب جاتے ہوئے بھی آپ کا چہرہ دیکھنا چاہتا، لیکن غازی اتنا مجبور ہو گیا کہ میرے ہاتھ کٹ گئے، ایک آنکھ میں تیر ہے، ایک آنکھ میں خون ہے، آپ اسے ساتھ۔ آہستہ نہیں رونا، آہستہ نہیں رونا، جو جو حاجات ہیں تمہاری دل میں مانگ لو عباس، باب الحوائج ہے، باب المراد ہے۔ آج ہر گھر میں عباس کا علم ہے، شان سے استاد کرو، مولا عباس کا علم آج آپ اٹھائیں گے۔ حسین کی آغوش میں آئے تو آنکھوں کو کھول لیا، مولا حسین کی زیارت کی۔ اب یہاں شہزادی زینب بھی کھڑی ہوئی، بی بی زینب نے میرے مولا سے کہا بابا کیا ہمارا یہ وہی بھائی ہے جس کا نام عباس ہے؟ علی نے کہا ہاں بیٹا یہ تمہارا وہی بھائی ہے جس کا نام عباس ہے۔ بس دوستو شہزادی نے مولا حسین سے کہا کہ ماں جائے کچھ لمحوں کے لیے میرے عباس کو میرے حوالے کر۔ بی بی نے کہ آغوش میں عباس آئے، یاد رکھو ماں کی طرح پالا ہے عباس کو، ماں کی طرح۔ جیسے ہی زینب نے عباس کو لیا، بھائی کے چہرے کو دیکھا، ماتھے پہ پیار کیا، بڑی بڑی آنکھیں ہیں، حسین و خوبصورت خمر بنی ہاشم ہے، بھرے بھرے بازو ہے۔ عباس کو ماتھے پہ چوم کے زینب نے آہستہ سے کان میں کچھ کہا، کان میں کہنا تھا چند گھنٹوں کے عباس انگڑائی لی، انگڑائی لے کے آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ علی نے کہا بیٹی تم نے کیا کہہ دیا؟ کہا بابا یہ اماں فاطمہ کی وصیت تھی کہ جب میرا عباس آئے تو میری طرف سے فاطمہ کی طرف سے سلام کرنا۔ آپ کی آوازیں بلند ہو گئی۔ آج اسی طرح رضوی کالج میں مولا عباس کا ذکر کرو، پرساد مولا آباد رکھیں۔ وہاں سے عباس کی زندگی کا آغاز ہوا۔ بچپنے سے ایک ہی چیز ان کے کانوں میں آتی تھی جب سے ہوش سنبھالا کہ تم کربلا کے لیے پیدا ہوئے، تم کربلا کے لیے آئے ہو، تم کربلا کے لیے آئے ہو۔ پوری زندگی یہ سنتے ہوئے آئے، اور جب کربلا پہنچے تو اس وقت 32 برس کا سن تھا میرے آقا کا، 32 ایئرس کا، 32 ایئرس کا شیر، اور ایسی پرسنالٹی تھی، ایسی پرسنالٹی تھی کہ کوئی تصور نہیں کر سکتا تھا یہ 32 سال کا ہے۔ پورا عرب جس کے نام سے گھبراتا تھا، لشکر یزید کو کوئی اور پریشانی نہیں تھی، حسین تو حسین ہے لیکن عباس کو حسین سے الگ کرو، یہ پریشانی تھی ضرور۔ نام تھا عرب میں، نام تھا عباس کا، یہی وجہ تھی، ایسا یقین تھا عباس کو کہ جب شب عاشور 9 محرم کی رات کو اپنی تلوار کو شارپ کر رہے تھے، سیخل کر رہے تھے، ایک سائیڈ پہ علی اکبر ہے، ایک سائیڈ پہ قاسم ہے، دونوں بچوں کے کاندھے پہ ہاتھ رکھ کے شیر میدان کی طرف دیکھ کر کہتا ہے بچوں کل آدھی فوج کو میں اکیلا دیکھ لوں گا۔ آہستہ مت رو، آہستہ مت رو۔ کیا تڑپ ہے، کیا خواہش ہے، میں کل کے دن کے لیے پیدا ہوا ہوں، میں دیکھ لوں گا آدھی فوج کو۔ یہ خواہش کے ساتھ عباس رات گزارے۔ رات کے اور بھی واقعات ہیں، میں چھوڑا ابھی۔ رات گزری، صبح سے میرا مولا ہر وقت آ کے کہتا آقا مجھے مرنے کی اجازت دو، آقا مجھے اجازت دو۔ ہمیشہ امام یہ کہتے ہیں عباس تم ہمارے لشکر کے علمدار۔ آخر میں تو عباس نے آ کے کہا آقا جہاں لشکر چلا گیا مجھے بھی بھیج دو، مجھے بھی وہیں بھیج دو۔ پھر ایک منزل ایسی آئی کہ جب اون و محمد کے لاشے خیمے میں آ گئے، قاسم پامال ہو گیا۔ میں نے کتنی آسانی سے کہہ دیا، آپ نے سن لیا، قاسم پامال ہو گیا۔ حسن کا یتیم کا لاش خیمے میں آئی۔ عباس نے جا کے مولا حسین سے کہا مولا میرا سینہ تنگی کر رہا تھا،
مجھے اجازت دو۔ حسین تکلف کر رہے، وہ منزل آئی کہ عباس خیمے میں گئے، بی بی سکینہ کو گود میں اٹھایا، گود میں اٹھا کے آہستہ آہستہ حسین کے خیمے کی طرف چلے۔ دور سے حسین نے یہ منظر دیکھا کہ عباس سکینہ کو سفارش کے لیے لا رہے، سفارش کے لیے لا رہے۔ تو اس وقت حسین نے پکار کے عباس سے کچھ نہیں کہا، بلکہ بی بی سکینہ سے کہا بیٹی آج تم چچا کی سفارش کر رہی ہو، کل تماچا لگے گا، چچا بہت یاد آئے گا۔ دوستو ہر تماچے پہ سکینہ کہتی تھی چچا میرے رخسار نیلے ہو گئے، چچا میرے رخسار نیلے ہو گئے۔ حسین نے کہا بھیا جاؤ بیویوں سے اجازت لے لو۔ مولا آپ کو آباد رکھے، رضوی کالج کے مومنین مومنات کو، سب مولا کے چاہنے والے پوری دنیا میں۔ آج ایسا فرصت اور کہ آج تم کو بی بی فاطمہ دعا دے۔ فاطمہ نے اپنا بیٹا کہا عباس میرا لال ہے، عباس میرا بچہ ہے، بیٹا کا اجازت کے لیے ایک ایک بی بی کے پاس آئے، سب کو خدا حافظ کہا۔ آخر میں میری مظلوم شہزادی کے پاس چلے گئے۔ شہزادی کے پاس جب گئے تو ماں کی طرح احترام کرتے تھے، سر کو جھکا کے بیٹھ گئے، کچھ نہیں کہا۔ بیوی نے پوچھا کہ بھیا کیا چاہتے ہو؟ تو کہا بی بی مجھے میدان کی اجازت دیجیے، میرا مولا بالکل اکیلا ہو گیا، بس یہ کہنا تھا۔ شہزادی نے اپنے بازوؤں کو دیکھا، پھر عباس کے چہرے کو دیکھا۔ بی بی نے کہا عباس جا رہے ہو خدا حافظ، لیکن ایک بات سنتے ہوئے جاؤ کہ بابا جب میرے بازوؤں کے بوسے لے رہے تھے 21 رمضان کو، تو میں نے پوچھا تھا بابا کیوں لے رہے؟ تو اس وقت میرے بابا نے کہا تھا بیٹی ایک دن آئے گا تمہارے بازوؤں میں رسن باندھی جائے گی، تمہارے سر سے چادر چھینی جائے گی۔ عباس مجھے بابا کی بات پہ یقین تھا، لیکن سوچا کرتی تھی جس کے 18 بھائی ہو اور عباس جیسا بھائی کس کی مجال ہے۔ عباس اب وہ دن آ گیا، مولا عباس کا چہرہ سرخ ہو گیا، سرخ ہو گیا۔ سوچنے لگے اچھا یہ دشمن سیدانیوں کے سروں سے چادریں چھینیں گے۔ چہرہ میری طرف دیکھو، چہرہ سرخ ہے۔ علی کا شیر نے خیمے کے پردے کو ایسے ہٹا کر پورے میدان پہ نگاہ ڈالی اور فوج کو دل میں کہنے لگے کہ اب میں بتاؤں گا آگے ایک ایک کا، اس لیے کہ تم نے قاسم کو شہید کیا، میں آ کے بدلا لوں گا، اور نے محمد کو کیا، یہ بچے پیاسے اللہ تش کہہ رہے، میں آ کے بدلا لوں گا۔ علی کا شیر یہ سوچتا ہوا حسین کے پاس پہنچا، حسین نے کچھ نہیں کہا، اپنے ہاتھ کو ایسے کیا، عباس کے شانے پہ رکھے گا عباس تلوار نہیں چلانا۔ اطاعت امام کے سامنے عباس نے سر جھکا لیا۔ اگر عباس نہیں ہوتے تو دنیا کو پتہ نہیں چلتا کہ امام کا اوبیڈینٹ مطیع کیسے ہوتا ہے۔ اپنی ساری خواہشات کو حسین کی مرضی پہ قربان کر دیا۔ اسی لیے اللہ نے عباس کے دروازے کو باب المراد بنا دیا، باب الحوائج بنا دیا۔ خاندان اہل بیت کا پہلا شہید ہے جو باب الحوائج کہلایا۔ 7ویں امام بعد کا زمانہ ہے، مولا عباس تو کربلا میں بس سر کو جھکا لیا، یہ نہیں کہا آقا میں تو کربلا کے لیے پیدا ہوا نا، مجھے تھوڑی دیر کی اجازت دے دی۔ کہا نہیں، جو میرے حسین کی مرضی وہ میری مرضی۔ سر کو جھکا کے عباس تلوار کو لیا، نیزے پہ مشق سکینہ کو باندھا
سیدھا نہر پہ آئے. بس میں نے حدیث ختم کر دی. نہر پہ آئے, نہر پہ آنے کے بعد پانی لیا. پانی لے کے جب واپس آ رہے تھے, حسین در خیمہ سے عباس کو دیکھ رہے کہ نہر سے علم بلند ہوا. بس دوستو میں نے ختم کر دی مجلس. نہر سے علم بلند ہوا اور تیزی کے ساتھ خیام حسینی کی طرف بڑھ رہا تھا. جب بڑھ رہا تھا ایک دم حسین کا چہرہ سرخ ہو گیا, اس لیے کہ علم نے جگہ بدل دی. سیدھی طرف سے بھائی جانب آ گیا, میرے غازی کا سیدھا شانہ قطع ہو گیا. حسین دیکھ رہے, پھر ایک منزل ایسی آئی کہ چہرہ سرخ ہو گیا, آنکھوں میں آنسو آ گئے. اب علم سیدھا ہو گیا, دوسرا شانہ بھی قطع ہوا. اب عباس کی ایک خواہش کہ پانی خیمے تک پہنچے, لیکن ظالم ہرملا کا تیر چلا, سکینہ کی مسجد گئی. عباس نا امید ہو کے فوج کی طرف مڑ گئے. بس 1 منٹ میں ختم کر رہا مجلس. جب اندر گئے فوجوں میں, دھستے گئے, اتنا زخمی کیا میرے مولا کو. کوئی تیر مار رہا تھا, کوئی تلوار مار رہا تھا, کوئی نیزہ مار رہا تھا. ایسا دوستو سر پہ گرز آیا, علی کا لال سنبھل نہیں سکا, کہا آقا میرا آخری سلام. حسین دونوں ہاتھوں سے تلوار چلاتے ہوئے گئے, کمر کو پکڑ کے کہا عباس اب تمہارے بعد حسین زندہ کیسے.